بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلك طریقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلك من ریح عرقه رواہ الدارمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے اور آپ کے پیچھے سے کوئی بھی صحابی وہاں سے گزرتا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے گزرے۔ ایک دوسری روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف باللیل بریح الطیب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے کہ ظاہر اس وقت یہ اسٹریٹ لائٹس اور اس کا تو تصور تھا نہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہیں اندھیرے سے آتے ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ حضور کی خوشبو سے پہچانتے تھے۔ ایک روایت میں ہے صحابی رسول کہتے ہیں کسی وجہ سے میں گھبرایا ہوا تھا، چھوٹی عمر میں تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا، یعنی حضور نے مجھے گلے سے سینے سے لگا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بغلوں کے پسینے کی خوشبو کو محسوس کیا کہ کبھی مشک اور عنبر کی خوشبو بھی ایسی نہیں تھی جیسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بغلوں کی پسینے کی خوشبو تھی۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوستو، میں بارہا کہتا ہوں یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا شرف نصیب کیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور وہ صاحب الکمالات پیغمبر ہیں جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، گلیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی درس ہے، یہی سبق ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور چاہت ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔